شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی لسنرز کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ 2 دن میں آپ سے سٹوری نہیں شیئر کر سکی، میں کچھ بیزی تھی، تو آج میں نے سوچا میں اپنے لسنرز کے ساتھ سٹوری شیئر کروں۔ آج کی جو خوفناک کہانی ہے وہ شیئر کی ہے میرے ساتھ امتیاز نے، جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ امتیاز کہتے ہیں کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں میری 3 بہنیں تھیں اور 1 بھائی، میں ہوں اکلوتا اپنی بہنوں کا، اور ان کے جو فادر ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہنوں کی شادی ہو گئی، تو وہ اپنی امی کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری بھی شادی ہوگی، جس روم میں میں رہتا تھا اس روم کو چھوڑ کے اب میرا روم اوپر شفٹ کر دیا گیا، اور ایک دن اس طرح ہوا کہ میری جو مسز تھیں وہ میکے گئی ہوئی تھیں، تو میں اپنے پرانے والے روم میں آ کر نیچے سو گیا، کیونکہ اوپر میں اکیلا تھا، تو سوچا امی بھی نیچے ہوں گی تو میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے ہی روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اب میں جو خواب دیکھ رہا تھا وہ ایک خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ امتیاز کہتے ہیں میں سو رہا تھا تو اچانک سے میں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنی گھر کی جو سٹیئرز ہیں ان پہ چڑھ کر اوپر کمرے میں جا رہا ہوں، یعنی جو میرا شادی کے بعد ویڈنگ روم تھا اس میں جا رہا ہوں، تو میں نے دیکھا مجھے کوئی پیچھے سے میری شرٹ کو کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی میری شرٹ کو کسی نے پکڑا تو میں پیچھے سے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی کھڑی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 18 سال کی ہوگی، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یعنی میں نے اس سے پوچھا کیسے اور کون ہو تم؟ تو وہ لڑکی مجھے یہ کہنے لگی کہ میں اس کمرے میں رہتی تھی اور تم بھی پہلے اس کمرے میں رہتے تھے، اور تم اب مجھے اس کمرے میں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو، وہ بھی اوپر، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میری جان چھوڑو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اتنے میں وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے ہوا میں اڑی اور تحلیل ہو گئی، غائب ہو گئی ایک دھوئیں کی طرح۔ میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، سردیوں کا موسم تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ جو غائب ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے بھرا ہوا تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا برے طریقے سے۔ وہ ایک خواب نہیں تھا، وہ بالکل حقیقت تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں حقیقت میں جیسے کسی کے ساتھ ہم کلام ہوا ہوں، میرا جسم کانپ رہا تھا، وہ کوئی خواب نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ فجر کی اذانوں کا ٹائم تھا، اور میں اٹھا اور میں نے وضو کیا اور میں نے نماز پڑھی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اس گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر جنات کی پوری فیملی رہتی ہے۔ وہ فیملی اس طرح رہتی ہے جس طرح ہم سارے بہن بھائی تھے، لیکن دکھنے میں وہ ایک پینڈو فیملی ہے جنات کی۔ وہ سب پینڈو لگتے ہیں، گاؤں کے لوگ لگتے ہیں، اور وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر امی ایک دفعہ موتیے کے پھول لے کر آئیں۔ اب وہ موتیے کے پھول ہم لوگوں کے صحن میں رکھ دیے گئے، تب میری بہنوں کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ہم لوگ باہر سوتے تھے صحن میں، تو وہ آ کر ہم لوگوں کو، وہ ان کے جو بچے تھے ان مخلوقات کے، وہ واضح طور پر ہمارے پیروں میں اور ہمارے اوپر چڑھ کر وہ گدگدی کرتے تھے ہمیں، اور ہمیں ایک سیکنڈ بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ جب سے ہم چنبیلی کے وہ پودے لائے تھے تب سے انہوں نے بہت زیادہ ہمیں تنگ کرنا اور چھیڑنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ آل ٹائم ان سے اپنا آپ بچاتے تھے۔ پھر کسی اللہ والے کو بلایا گیا اور ان مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں، اور یہ مسافر جنات ہیں، یہ کسی ٹائم بھی ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ یہ موتیے کے پھول گھر سے نکال دو۔ ہم نے وہ موتیے کے پھول اپنے گھر سے نکال دیے۔ وہ بات تو گزر گئی۔ اب وہ خواب جو مجھے آیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے پھر ایک خواب آیا۔ اس خواب میں نے کیا دیکھا کہ میں سو رہا ہوں، اور میرے اوپر ایک لڑکی ایسے میرے اوپر بالکل جھکی ہوئی ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں، اور اس کے بال دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی اور مجھے اپنی باڈی کے اوپر وزن محسوس ہو رہا تھا، کوئی میرے دل کو دبا رہا تھا برے طریقے سے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا مجھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچانک سے محسوس ہوا میرے کمرے کے اندر جیسے جو وہ ایک سٹور روم تھا اس کا دروازہ کسی نے زور سے بند کیا ہے،
یہ اسی خواب کے 2 دن بعد کی خواب تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میری جب آنکھ کھلی تو وہ بھی فجر کا ٹائم تھا۔ اب یہ واقعہ 2 دفعہ ہو چکا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا جب میں اپنے نیچے والے روم میں کمپیوٹر کھیل رہا ہوتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور کبھی یہ لگتا تھا کہ کوئی میرے سر کے اوپر جھکا ہوا ہے اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایون کہ کمرے میں میرے نام کی بھی آواز آتی تھی۔ پھر مولوی صاحب کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے اور جس کی پوری فیملی ادھر رہتی ہے، وہ آپ کے ساتھ بہت مانوس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ نے اس کمرے کو چھوڑا تو وہ آپ کو اب خواب میں نظر آنے لگی ہے۔ بہتر ہے کہ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ اس روم میں نہ آیا کریں کیونکہ اس کا بسیرا اسی روم کے اندر ہے۔ یہ بات سن کر میں کافی ڈر بھی گیا۔ جانتا تو میں تھا کہ ہمارے گھر میں اس جنات کا بسیرا ہے، لیکن جب میں نے سنا کہ وہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے تو میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے اس روم میں جانا چھوڑ گیا۔ ہمیں مولوی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ وہ چیز ہجرت بھی کر کے جا سکتی ہے۔ امتیاز کہتے ہیں اس کے بعد ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی بہنوں کی بھی شادی ہوگی، تو وہ اپنی مسز کے ساتھ اب نیچے والے روم میں شفٹ ہو گئے، نیچے والے گھر میں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ مخلوقات جو بھی تھی نا، وہ خود بخود اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس گھر سے جا چکی ہیں۔ وہ مسافر جنات تھے اور میری والدہ کے ساتھ، میری بہنوں کے ساتھ، میرے ساتھ اتنے اٹیچ تھے کہ جب وہ فوت ہوئی ان کی والدہ تو پھر وہ مخلوقات بھی ادھر سے چلی گئی۔ اب میری بیوی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، لیکن وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دیتے۔ یہ کہانی تھی امتیاز کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ امتیاز۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کرن نے سعودیہ سے شیئر کی ہے۔ کرن کہتی ہیں کہ میں حالیہ اپنی بلڈنگ کو چھوڑ کر کسی نیو بلڈنگ میں جانا چاہتی تھی اور میں مختلف بلڈنگز میں فلیٹ دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی گھر پسند نہیں فلیٹ آ رہا تھا۔ پھر مجھے ایک فلیٹ کا پتہ لگا اور ادھر میں اور میرے ہسبینڈ گئے اور ہم نے دیکھا تو کافی عجیب سا ایک فلیٹ تھا، جس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ہمارے کندھے بھی بھاری ہو گئے، سر بھی بھاری ہو گئے۔ میں جب بھی کوئی گھر لیتی ہوں تو اس کو دیکھنے کے بعد استخارہ ضرور کرتی ہوں۔ ابھی ادھر سعودیہ میں آئے مجھے کتنے سال گزر چکے ہیں، اتنے سالوں کے بعد اب مجھے یہ فلیٹ چینج کرنا پڑ رہا تھا کہ آلریڈی میرے بچوں کو اس فلیٹ کے اندر کچھ نظر آتا تھا، تو بچے بہت دفعہ مجھے کہہ بھی چکے تھے، تو میں دیٹس وائی اس کو چینج کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ گھر ہم دیکھنے لگے فلیٹ، تو روم کے اندر روم بنے تھے، 3 روم تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو اندر والا روم ہے اس کو میں اپنا روم بناؤں گی اور اس کے ساتھ جو آگے روم ہے وہ میں بچوں کا بناؤں گی۔ بچوں کو باہر والے روم میں، مطلب جو فرسٹ روم ہے اس میں شفٹ نہیں کرنا۔ گھر کچھ پسند بھی آ گیا تو سوچا لے لیتے ہیں، اچھا گھر بنا ہوا تھا، لیکن کندھے بھاری ہو گئے، طبیعت کچھ بوجھل ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گھر چونکہ پسند آیا تھا، رینٹ بھی اس کا ارینج میں تھا، تو سوچا اس کا استخارہ کرتی ہوں۔ میں نے استخارہ کیا تو میں استخارے میں دیکھ رہی ہوں کیفیت اس طرح تھی کہ حقیقت ہے۔ میرے پاس ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی، وہ عورت بالکل میرے سر والی سائڈ پر ہے اور اب میرے سامنے آ گئی ہے۔ اچانک دیکھتے دیکھتے اس عورت کی ہائٹ بدلی اور اس عورت کی شکل بدلی، اور وہ بدلتے بدلتے ایک خوفناک روپ میں آ گئی اور مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ جس گھر کا تم استخارہ کرنے لگی اس گھر میں مت آنا، کیونکہ وہ گھر میرا ہے اور ادھر میں رہتی ہوں اور ادھر میں کسی کو آنے نہیں دیتی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میرے دیکھتے دیکھتے اس کی جو شیطانی ہنسی تھی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، اور یہ بات کہہ کر وہ میرے کمرے کے دروازے کو اوپن کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میں بہت ڈر گئی اور صبح اپنے خامند کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں وہ خواب میں آ کر بتا گئی ہے، کیونکہ ہم وہ گھر آلموسٹ ڈن کر چکے تھے۔ میں اس بندے کو بھی کہہ آیا تھا کہ مجھے یہ گھر پسند ہے اور ہم یہ لینا چاہتے ہیں، لیکن تم نے اب جو خواب دیکھا اور میرے جو کندھے اتنے بھاری ہو گئے تھے، اب ہم وہ گھر نہیں لیں گے۔ تو ہم نے اس گھر سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ لگا اس گھر کے متعلق کہ ادھر جو فیملی شفٹ ہوئی تھی ان کے مطابق اس گھر کے اندر بہت آسیب اور کسی چڑیل آفت کا بسیرا ہے جو کہ نظر آ جاتی ہے اور اپنا آپ دکھاتی ہے، اور وہ بھی اس گھر کو اب خالی کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ شکر تھا کہ میں استخارہ کر لیتی ہوں اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ کرن کی کہانی تھی جو کہ سعودی عربیہ سے شیئر کی انہوں نے۔ بہت شکریہ کرن۔
یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز. آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، قرآن پاک اور نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، اور اپنے والدین سے بہت محبت کریں، اپنے سبھی رشتوں سے محبت کریں، کیونکہ انسان ایک مٹی ہے اور آخر اسے مٹی میں ہی جانا ہے. تو انسان کو ہمیشہ جھک کر رہنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو اونچا مت سمجھیں. آئی ہوپ میرے لسنرز اس پر عمل کرتے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ اپنی اس نیلم یاسین کو اجازت دیجیے اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.